الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام اپنی ساری شناخت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حوالے سے رکھتا ہے۔ ہمارا دعوی قرآن فہمی بہت دیر میں آتا ہے۔ خود قرآن کی شہادت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا ہے کہ یہ آیت یا یہ الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں یہ قرآن ہے۔ قرآن کی ساری شہادت صرف یہ ہے کہ حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے۔ قرآن کے معانی کی تعیین یہ مناسب نبوت میں سے ہے۔ نبی کا یہ مقام ہے کہ جس نے قرآن کی آیت بتائی، چونکہ سامع جو کلام سنتا ہے، جس سے بات کی جاتی ہے، وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے، ورنہ بات کرنا فضول ہوگا۔ آپ ایک آدمی انگریزی نہیں پڑھا ہوا، کوئی دانشمند اس سے انگریزی میں بات کرنا چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ جانتا ہے اس میں یہ نہیں سمجھتا، اس سے کیسے بات کرے گا؟ ایک آدمی کو کوئی زبان نہیں آتی تو اس زبان میں اس سے بات نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح وحی کا نزول جب ہوتا ہے تو عامت الناس کے درمیان ہوتا ہے، انبیاء لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، کوئی نہیں سنتا، نبی سنتا ہے۔ اور جب نبی کو اللہ کریم سناتا ہے تو نبی کو یہ استعداد بھی دیتا ہے کہ جو وہ سن رہا ہے اسے سمجھ بھی رہا ہے، اور پھر اس کے ذمے یہ فریضہ نبوت ہوتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہا ہے وہ دوسروں کو سمجھائے بھی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس لیے اگر ہم حدیث نبوی کو یا اس تفسیر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسے چھوڑ کر گرامر کے زور سے یا منطق کے زور سے یا اپنی روایات اور حکایات کے زور سے کوئی معنی ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ اسلام نہیں ہوگا، گمراہی ہوگی اور بے دینی ہوگی، وہ دین اسلام نہیں ہوگا۔ لہذا اسلام کی شناخت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس اللہ کا وجود تو ازلی ابدی ہے، لیکن اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہمارے پاس صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کی کلام ہم تک پہنچنے کا ذریعہ آپ کی ذات ہے، اس کو سمجھنے کا ذریعہ آپ کی ذات ہے۔ اور یہ جو ختم نبوت کا شور ہوتا ہے اس پہ تحریکیں بھی چلی، مدعیان نبوت کو کافر قانوناً ملکی قانون میں کافر قرار دیا گیا۔ اس کی اساس پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے کسی جلسے میں، کسی تقریر میں اور آج تک کسی تصنیف میں جو میری نظر سے گزری ان میں نے اس کی اساسی اور بنیادی بات میں نے نہیں دیکھی، شاید آپ نے بھی نہ دیکھی ہو۔ اس پہ سارے دلائل دیے جاتے ہیں کہ قرآن میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جو نبوت کی امانت میں، یہ سارے دلائل ہیں۔ لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نبی کیوں آتے تھے؟ انسانیت بلوغت کی طرف گامزن تھی، انبیاء آتے تھے، نئے احکام لاتے تھے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص معاشرے، ایک ماحول کے لیے۔ وہ قوم گزر جاتی، ان کا وقت گزر جاتا، نئے لوگ پیدا ہو جاتے، معاشرہ نیا آ جاتا، حالات کا تقاضا بدل جاتا، تو نئی نبوت آ جاتی، نئی کتاب آ جاتی،
عقائد وہی جو آدم علیہ السلام نے بیان کیے، وہی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ توحید وہی، اللہ کی ذات وہی، صفات وہی، آخرت وہی، قیامت وہی، عذاب و ثواب وہی، اس میں تبدیلی نہیں۔ خبر میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خبر کو تبدیل کیا جائے تو یا پہلی خبر غلط ہوگی یا دوسری غلط ہوگی۔ اللہ کی ذات کے بارے خبر، آخرت کے بارے خبر، فرشتوں کے وجود کے بارے خبر، عذاب و ثواب کے بارے خبر جو آدم علیہ السلام نے دی وہی حضور نے دی، اس میں تبدیلی نہیں۔ لیکن ماحول اور انسانی عقول کے استعداد کے اعتبار سے احکام بدلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث اس وقت ہوئے جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی، عالم انسانیت اپنی بلوغت کو پہنچ گیا، انسانی اذہان اور ان کی استعداد نے اپنا کمال پا لیا۔ تو جو کچھ رب جلیل تعلیم فرمانا چاہتے تھے وہ سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تعلیم فرما دیا۔ اب کوئی نئی بات انسانوں کو اللہ کریم نے تعلیم ہی نہیں فرمانا، اس لیے نبوت نہیں آئے گی، یعنی نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی کہ کوئی ذلی آئے یا بروزی آئے یا کوئی نقلی آئے یا اصلی آئے، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ آپ کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر، لیکن ضرورت نبوت اگر باقی رہتی تو فضیلت آپ ہی کی رہتی، اور نبی اللہ کریم ضرور بھیجتے کہ وہ رب ہیں، اور رب ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے، ضرورت ہی نہ رہی۔ لہذا نزول عیسیٰ جب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کوئی نئی بات نہیں کریں گے، بلکہ انہی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے جو حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ تو یہ طے ہوا کہ ختم نبوت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں، نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب جو کام بھی ہوگا جسے آپ دین کہیں گے وہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ جس طرح آج کے دور میں اللہ کی باقی مخلوق ہے، ان میں سے میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذات کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دور کے لوگوں میں سب سے کم استعداد بندہ ہوں۔ لوگ بڑے بڑے فنون میں ماہر ہیں، بہت بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں لوگوں نے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لکھنے پڑھنے میں، ادب میں، لیکن میں بالکل ہی ایک نرا بیکار بندہ۔ سارا کمال جو اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، میرا سارا کمال اتنا ہے کہ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور بڑے مزیدار سبق آموز چھوٹی چھوٹی بچوں کے اس سٹینڈرڈ کی حکایات لکھ کر انہوں نے بڑوں کے لیے بھی فہم و دانش کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیونٹی تھی اور دور صحرا میں، جنگل میں چھوٹی سی ننھی سی چیونٹی تھی، اور وہ کہتی تھی اللہ وہ مکان، وہ جگہ، وہ گھر کیسا ہوگا جہاں تیری ذاتی تجلیات ہوتی ہیں۔ کبھی مجھے بیت اللہ جانے کا موقع ملتا، میں کبھی اس گھر کو، اس جگہ کو، اس زمین کو دیکھتی جو تیری ذاتی تجلیات کا محبت ہے۔ تو اب ایک چیونٹی کے لیے چل کر دریا عبور کرنا، ندیوں نالوں سے گزرنا، راستوں سڑکوں سے گزرنا، پھر وہ سینکڑوں سال بھی چلتی رہے تو سینکڑوں میل تو طے نہیں ہوتے، اس کتنا کچھ چل لے گی، کون اسے سمت اور راستہ بتائے گا؟ جہاں ایک نالی آ گئی پانی کی نہیں گزرے گی دریا، کون گزارے گا اسے؟ طوفان، اندھیر، پھر بے شمار چیزیں اسے کھانے والی، اس کے دشمن، پرندے، چڑیاں، ہر شے۔ اس کے لیے تو ایک چڑیا بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، کوئی کبوتر حرم کا کہیں اڑتا ہوا جنگل کو نکل گیا اور دانہ چگنے کے لیے زمین پر اترا تو وہ چیونٹی اس کے پاؤں سے چمٹ گئی اور دوسرے لمحے وہ حرم میں تھی۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا، میرا، آپ کا، ہمارا سارا کمال صرف یہ ہے کہ ہمیں شیخ کے قدموں سے چمٹنا نصیب ہو گیا، ورنہ لوگ ہم سے زیادہ قابل، زیادہ اچھے، زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ نیک اور پارسا اس عالم میں موجود ہیں۔ میں اپنے بارے یہ جانتا ہوں کہ میں بہت پچھلی صف کا بندہ تھا، لیکن سارا کمال صرف یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی ہستی سے پیوست کر دیا۔ دیکھو، ہر بندے کے لیے، ہر بچے کے لیے اپنا باپ بہترین انسان ہوتا ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں تو اس کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا آئیڈیل اس کا ماں ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے والد جیسا دوسرا کوئی انسان نہیں، لیکن بعض اوقات بچے بالغ بھی ہوں تو کوئی والد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک تو بچے کا تصور ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اپنے عہد کے بے نظیر لوگ ہوتے ہیں، بے مثال لوگ۔ ہم پر رب کریم کا یہ احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں جو شیخ عطا فرمایا، اس نے ہمیں صرف بیت اللہ نہیں پہنچایا، صرف وہ مولانا نے کہا تھا کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی۔ فنا فی الرسول جب انہیں نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے شکریہ کے کلمات کہے تھے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں ایسی کھولیں کہ میں جان جاناں سے، دنیا بھر کی ارواح کی روح سے اور ان کی دربار میں مجھے حاضری نصیب ہو گئی۔ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی۔ بہت بڑا کام ہے کہ 14 صدیوں کا فاصلہ مٹا کر کسی کو فنا فی الرسول اور ان برکات کو وہاں سے کھینچ کر 1400 سال کے طویل فاصلے سے گزار کر کسی دل تک پہنچا دیا جائے، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن یہ کمال باقی مشائخ کے ہاں اور باقی سلاسل میں بھی ملتا ہے۔ باقی بزرگان دین پر بھی اللہ نے یہ رحم فرمایا اور انہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں، جہاں جہاں جس کو نصیب تھا اس تک یہ نعمت پہنچائی۔ ہمارے لیے باعث فخر بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین کا زمانہ جو تھا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ارشاد کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر مجھ سے متصل، پھر ان لوگوں سے متصل جو ہے، تو تبع تابعین تک یہ تینوں زمانے پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ہے صحابہ اور تابعین تبع تابعین، چونکہ صحابہ کا تابعین کے ساتھ مشترک ہے اور تابعین کا تبع تابعین کے ساتھ، یہ لوگ ہم اثر ہیں۔ یہ دور وہ تھے جو آٹومیٹک تھے، خود کار دور تھے، یعنی نہ شیخ کو توجہ دینے کی ضرورت، نہ طالب کو توجہ لینے کی ضرورت، نہ اسے بیٹھ کر مراقبہ کرنے کی ضرورت، نہ اسے بٹھا کر القاء کرنے کی ضرورت۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا اس پر آپ کی نگاہ پڑی بحالت ایمان، از خود صحابی ہو گیا، بغیر کسی تاخیر کے۔ اسی لمحے جیسے لوہا پارس کو چھو گیا اور بس چھو گیا، لوہا نہیں تھا، سونا تھا۔ پارس اور لوہے کا میل ایسا ہوتا ہے کہ لوہے نے پارس سے مس کیا اور وہ سونا، پھر اسے کسی کو پالش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ صحابہ کا یہ عالم، یہ کیفیت صحابہ میں بھی تھی، جو ان کی نگاہ میں، ان کی مجلس میں پہنچا اسی وقت تابعی ہو گیا۔ کوئی دیر نہ لگی اس بندے کو بدلتے، اس کا دل بدلتے، اس کی پسند بدلتے۔ یہ کیفیت تابعین میں بھی تھی، جو ان کی مجلس میں پہنچا
وہ تبا تابی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ قوت اس طرح ارزاں نہ رہی، مرور زمانہ نے اور اس فاصلے نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور امت کے درمیان حائل ہو رہا تھا، اس نے اس کیفیت کو اس حال میں نہ چھوڑا اور رہنا چاہیے بھی نہیں تھی۔ ایک بزرگ روٹیاں بیچا کرتا تھا، پھر کچھ بچ جاتی تو کسی نے خریدنے کے لیے پوچھا کہ بابا روٹی کتنے کی دے رہے ہو 4 آنے کی؟ اس نے کہا یہ آپ کے پاس کچھ باسی بھی ہیں، اس کے پاس تھوڑے ہوں گے پیسے، یا روٹی زیادہ خریدنا چاہتا ہوگا، سستی لے لیں گا۔ ہاں، اس نے کہا ہے باسی بھی ہیں۔ وہ کتنی کی دو گے؟ اس نے کہا 8 آنے کی۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، باسی تو سستی ملنی چاہیے، میں سستی سمجھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ایک اعتبار سے تو سستی ہونی چاہیے کہ باسی ہے، لیکن اس کے بننے میں، اس کے وجود کو، اس تازی سے 4 پیر سبقت حاصل ہے عہد نبوی سے۔ یہ 4 پیر قریب ہے اس تازی کی نسبت حضور کے زمانے سے۔ میں یہ ڈبل قیمت پہ دوں گا یا خود کھا لوں؟ تو وہ جو زمانہ جو بیتتا جاتا ہے اور وہ جو زمانے کا فاصلہ بڑھتا ہے، تو تبا تابعین کے بعد وہ طاقت نہ رہی۔ پھر طاقت یہ آ گئی کہ جس نے کسب فیض شیخ سے کیا، اس نے آگے بندے کو بٹھایا، ذکر کرایا، القاء کیا، توجہ کی، اور اسے محنت اور مجاہدہ کرا کے ان منازل تک لے گیا جو اسے نصیب تھی۔ یہ سلسلہ تبا تابعین کے عہد سے لے کر آج کے زمانے تک اسی طرح چلا، اور بڑے بڑے عظیم نام ہیں اس میں، ایسے ایسے عظیم نام کہ جن کی ہیبت سے زمانہ لرزتا ہے۔ لیکن جب اس طرف دیکھا جائے تو یہ اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ کسی نے بھی کرایا، اس نے گنتی کے بندوں کو سلوک اور تصوف سکھایا، ان کے قلوب میں روحانی کمالات گنتی کے لوگوں کو تقسیم ہوئے، باقی لوگوں کو ظاہری تبلیغ، تسبیحات، تلاوت، منزل، نیکی کی تلقین فرماتے رہے، بڑے بڑے انقلاب بپا کیے، لیکن روحانی انقلاب آپ نہیں کہہ سکتے انہیں۔ روحانی پہلو سے 2، 4، 10 بندے ہی انہوں نے تیار کیے، اور شکوہ رہا انہیں بھی، اعلان بھی کرتے رہے، بلاتے بھی رہے لوگوں کو، طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، تارسانم یک زمانہ با خدا، ہے کوئی آئے اسے ایک لمحے میں اللہ سے واصل کر دوں۔ لیکن پھر انہیں کوئی ملا نہیں، یا انہوں نے کیا، اللہ بہتر جانے۔ بڑے بڑے عظیم نام ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں سے نسبتیں بن گئیں، سلسلے بن گئے، لیکن صاحب سلاسل کو بھی دیکھا جائے تو پھر ان کی مجلس میں بھی 2، 3 نام ہی نظر آتے ہیں، 4 آ جائیں گے، 10 آ جائیں گے، باقی لاکھوں لوگ ان سے ظاہری احکام کا اتباع اور اس کی تلقین تو حاصل کرتے رہے، کمالات باطنی حاصل نہ کر سکے۔ ہمارے لیے باعث فخر یہ ہے کہ جس کبوتر کا پنجہ ہم نے پکڑا، اس نے عہد نبوی سے لے کر عہد تبا تابعین تک کی یاد تازہ کر دی۔ معمولی بات نہیں ہے کہ جو آئے، وہ مرد ہے یا عورت، وہ عالم ہے یا ان پڑھ، وہ امیر ہے یا فقیر، وہ گڈریا ہے یا مدرس، وہ کوئی زندگی کی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو آئے اس کے قلب میں اللہ کی تجلیات انڈیل دی جائیں۔ اب بنے گا تو وہی جو کچھ اللہ اسے بنانا چاہتا ہے۔ ہر ذرہ سونا نہیں بن جاتا، ہر ذرے ہر جنس سے زیور نہیں بن جاتا، لیکن وہ مٹی نہ رہے گا۔ اس کی قسمت کہ وہ لطائف پہ رہ جاتا ہے، اس کی قسمت کہ وہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے، اس کی قسمت کہ وہ فنا بقا پا، اس کی قسمت کہ وہ منازل عرش پا لیتا ہے، اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کن عظمتوں، کن بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تک وہ جانا چاہے وہاں تک کا راستہ صاف ہے، لے کر جانا اللہ کا کام ہے۔ شیخ کا کام اسے راستے پر ڈالنا اور اس کے سامنے راستے کو کھول دینا ہے، اور یہ بحمداللہ ہمارے شیخ نے ایک عالم کے لیے کھول دیا۔
آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں تو دنیا میں مشکل ترین کام آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگوں کو ذکر قلبی پہ لگائے گا. یہ زمانے بھر میں ہر دور میں ہمیشہ مشکل ترین کام رہا ہے. اور یہ تصور کرنا کہ قلبی ذکر کرنے والے تسبیحات پڑھنے والوں کی آپ بنا سکتے ہیں, تبلیغ کرنے والوں کی بنا سکتے ہیں, جہاد کرنے والوں کی بنا سکتے ہیں, لیکن دنیا میں ایک ایسی جماعت بنا دینا کہ سب کے قلوب ذاکر ہوں, مجھے تاریخ میں کہیں دکھائیے. یہ بات معذرت خواہانہ نہیں, الحمدللہ یہ باعث فخر ہے کہ ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے کامل شیخ کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب فرمایا اور وہ یاد تازہ کر دی. یہ ایک پہلو ہے اس کمال کا. لیکن یہ کمال محمد رسول اللہ نے صحابہ کو کیوں دیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. غلبہ اسلام کو جو تمام عالم کی رسومات پہ ہونا تھا, اس کے لیے صحابہ کو سبب اور ذریعہ اور اس کا بنایا, اس کا باعث. تو انہیں وہ قوت عطا کی کہ ہر صحابی کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو, ہر صحابی کی آنکھ رخ باری پہ لگی ہوئی ہو, ہر صحابی اس کے دیدار کا طالب ہو, اس کی رضا کا طالب ہو, ہر صحابی اس سے مدد مانگ رہا ہو, ہر صحابی صرف اس سے ڈر رہا ہو. شاہوں سے, سلطانوں سے, زمانے سے, ظالموں سے ڈر نکال دیا جائے, ان کے دلوں سے نہ ڈریں. بڑے سے بڑے سلطان سے پنجہ لڑاتے ہوئے انہیں یہ خوف نہ آئے کہ یہ تو کیسر ہے اور اس کی فوجیں تو کروڑوں کی تعداد میں, اس کی لاکھوں کی تعداد میں سپاہ ہے, اور ہم مٹھی بھر نہیں, ہم مٹھی بھر نہیں ہے, ہمارے ساتھ رب العالمین ہے, پروردگار عالم ہے, اس کی قدرت کاملہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کی ہدایات اور اس کے احکام ہیں. یہ سارا کمال محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو اس لیے بخشا, اللہ نے حضور کو اس لیے مبعوث فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. الناس کی ذمہ داری ڈالی, تم بہترین لوگ تو ہو. اخرجت للناس, تمہیں کھڑا کیا گیا ہے اولاد آدم کے لیے, ہیومن بینگ کے لیے, انسانیت کے لیے. تامرون بالمعروف, روح زمین پر جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں معروف کا حکم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تنہون عن المنکر, اور منکرات کو روکنا یہ تمہارے فرائض میں سے ہے. اور اتنا بڑا کام کہ روح زمین کے سارے انسانوں کو سیدھا کر دو, ملے گا کیا؟ فرمایا تؤمنون باللہ. تم کام کس کا کر رہے ہو؟ ملنا ملانا اس سے ہے تمہیں, دنیا کی سلطنت سے, حکومت سے, اقتدار سے, دولت سے, کسی پر غالب ہونے سے یا اپنی آنا کی تسکین سے تمہارا مطلب نہیں ہے. تمہارا ایمان رب کے ساتھ ہے, اس کے دین کو غالب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. فرمایا اگر اس راہ میں تم جان ہار گئے تو سمجھو تم مر نہیں گئے, تم نے موت کو شکست دی. اور سوچوں پر قدغن لگا دی, یعنی کسی معاملے میں وہم پر تو کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کے لیے یہ گمان کرنا کہ یہ مر گیا, فرمایا حرام ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ گمان مت کرو, ایسا سوچو بھی مت کہ یہ مر گئے. انہوں نے موت کو شکست, بل احیاء, وہ زندہ ہیں, موت ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی, وہ نہیں مرے. عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے موج اڑاتے ہیں. تم نہیں دیکھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے تو یہ مت سوچو کہ وہ مر گئے. یہ ہے اس کا دوسرا رخ. آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے, لیکن آپ جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے.
آپ نے دنیاوی عمر عزیز جزیرہ نما عرب میں بسر فرمائی، اس سے باہر آپ نے سفر نہیں فرمایا۔ ذمہ داری آپ کی تھی پوری انسان، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لیکن آپ نے ایک جماعت، ایک کچھ افراد تیار کر دیے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جن کو آپ نے اپنا منصب عالی سونپ دیا کہ یہ میری امانت نوع انسانی تک تم پہنچاؤ گے، اور انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، اور ایک گدھا کے جھونپڑے سے لے کر بڑے سے بڑے شہنشاہ کے محل تک انہوں نے اللہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے لیے انہوں نے جانیں دی، اس کے لیے وہ شہید ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے قربان کرائے، بلکہ قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بوڑھی صحابیہ عورت قادسیہ میں اپنے 4 بیٹوں کو لے کر شریک ہوئی، اور خیمے میں بیٹھی تھی تو اطلاع آئی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ بڑھاپا تھا، سر پر سفید بال تھے، آسمان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ کتنا کریم ہے تو، مجھے بھی یہ موقع مہیا کر دیا کہ میدان حشر میں میں شہیدوں کی ماؤں میں کھڑی ہو کر یہ فخر کر سکوں گی کہ میرے 4 شہید ہیں۔ آسانی سے اور چھو منتر سے اور دم کر کے یا وظیفہ پڑھ کے صحابہ نے اسلام نہیں پھیلایا۔ مجھے دنیا میں چین سے لے کر ہسپانیہ تک اور شمال سے لے کر افریقہ تک اطلاعات ملی ہیں، جانے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی ٹکڑا زمین کا ایسا نہیں ملا جہاں صحابہ دفن نہ ہو۔ یہ مٹھی بھر لوگ صحرا نشین بدوی عرب کے رہنے والے، یہ کہاں کہاں پھیل گئے۔ صحراؤں کے باسی ہمالیہ کی بلندیوں کو طے کر گئے، ریت میں خیمے لگا کر رہنے والوں نے اوقیانوس کو عبور کر لیا، صحراؤں کے باسی افریقہ کے جنگلوں کو رونتے ہوئے گزر گئے، نہ انہیں سمندروں نے روکا، نہ پہاڑوں نے روکا، نہ دریاؤں نے، نہ صحراؤں نے، نہ جنگلوں نے۔ کیا بات کیا تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ انہوں نے کسی کا انتظار ہی نہیں کیا، ان کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جو روکے گا ٹکرا جائے گا، یا وہ پاش پاش ہوگا یا ہم شہید ہوں گے۔ تو جناب آپ جس بات پہ فخر کرتے ہیں اس کا بھی فیز 2 آ گیا ہے۔ یہ بات قابل فخر ہے کہ ہمیں ایسی ہستی نصیب ہوئی جس نے ہمیں تحت الثری سے ثریا تک ایک پرواز میں پہنچا دیا۔ ہر آنے والے کو اللہ اللہ نصیب ہوئی، ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا ذاکر بن گیا، قلوب ذاکر ہو گئے۔ خطا میں نہیں کہتا کہ ہم سے نہیں، ہم فرشتے نہیں بنے، انسان بنے، لیکن خطا کی کڑواہٹ ہم محسوس کرتے ہیں، ہو جائے تو ہم بے سوادے ہوتے ہیں۔ نیکی ہم لوکاچاری کے لیے نہیں کرتے، ہمیں نیکی کی بھوک لگتی ہے، دل چاہتا ہے کرنے کو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگوں سے زیادہ نیکی، ہم تھوڑی کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ سوادی کرتے ہیں، دل کرتا ہے اور دل کی گہرائی سے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے ذکر کا اور شہر کا۔ ہم کسی عقلی دلیل سے نیکی نہیں کرتے کہ عقل کہتا ہے یہ اچھا کام ہے کر لو، ہمارا دل اس میں سواد لیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، ہمارا دل کرتا ہے۔ عقل کے مشورے ہوتے ہیں، عقل تو جواری کو کہتا ہے جوا نہ کھیل، اس کا دل کہتا ہے کھیلنے میں سواد آتا ہے، وہ کھیلتا ہے۔ جس طرح جواری کو جوا کھیلنے میں، جس طرح کبوتر باز کو کبوتر اڑانے میں، یا جس طرح کسی دوسرے شغل کے شوقین کو اس میں سواد آتا ہے نا، اس طرح ہمیں اطاعت الہی میں سواد آتا ہے۔ یہ شیخ کی کرامت ہوتی ہے اور یہ دلی قلبی زندگی کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن اب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی طرف بھی چلنا ہے۔ مکے میں تو بسر ہو گئی، مدینے بھی جانا پڑے گا۔
مارے کھا تو لی، دفاع بھی کرنا ہوگا۔ مکے میں تو لوگ شہید ہوئے، مدینے میں آ کر بدر بھی سجانا پڑ گیا۔ تو میرے بھائی، اب اللہ نے آپ کو اتنی قوت دے دی ہے کہ روئے زمین کے ہر ملک میں آپ کی شناخت موجود ہے، تو اب آپ کی باری ہے کہ جہاں جہاں ہیں وہاں غلبہ اسلام کا کام بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، تو ساری دنیا پر بیک وقت جہاد آپ نے شروع نہیں فرما دیا تھا، اس کی ابتدا بدر سے ہوئی تھی۔ بدر کے بعد احد آیا، اس کے بعد غزوات جزیرہ نما عرب کے اندر آئے، پھر وہاں جب ایک طاقت بن گئی پھر باہر آئے، پھر ایک دنیا نور اسلام سے منور ہو گئی۔ تو ہمارے پاس بھی اسلام یہ ہے کہ ایک اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انوارات باطنی کا اور کمالات باطنی کا اور قلبی روشنی کا حصول، پھر اس روشنی کو لے کر اندھیروں کے سامنے میدان میں جانا، ظلم کے سامنے دیوار بننا، مظلوم کے لیے داد رسی کا سبب بننا، ظالم کے ظلم کو روکنے کا سبب بننا۔ یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بدر یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو، اس کافرانہ نظام کو، اس نو آبادیاتی نظام کو، اس یہودیوں کے سودی معاشی نظام کو، اس کافروں کے سیاسی نظام کو بدل نہ دیا جائے، توڑ پھوڑ کر اسے ایسا پھینکا جائے، بلکہ جلا کر اس کی خاک سمندر میں پھینکی جائے کہ یہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ اور نظام اسلام جو ہے، اللہ کے دین کا جو سیاسی نظام ہے، اللہ کے دین کا جو قیام حکومت کا طریقہ ہے، اس کی بنیاد اس وطن عزیز میں رکھی جائے کہ یہ تنا ہے، تنے کے بغیر ڈالوں کا، شاخوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا، پتوں کا تصور جو ہوتا ہے وہ کوئی نہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر نظام اسلام اور اسلامی طریقے سے انتخاب ہو تو وہ لوگ منتخب ہوں گے جنہیں پھر اسلامی نظام نافذ کرنا پڑ جائے گا اور ان کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر حکومت سازی کا نظام کافرانہ ہو تو اس میں سے پراسس ہو کر وہ لوگ آگے آئیں گے جو کفر کی تقویت کا سبب بنیں گے۔ کوئی بھی جو نظام ہوتا ہے وہ اس کے لیے جس کا وہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ایک کارخانہ ہوتا ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کا۔ اسلام نے کبھی کفر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا مکی زندگی میں بھی نہیں کیا۔ یعنی کافرانہ نظام کے لیے اسلام چیلنج بن گیا تھا، مکی زندگی میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی اسلام نے کافرانہ نظام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ کافر کا کھانا حرام نہیں کھاتے تھے، کافر والا سود مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا، کافرانہ رسومات سے مسلمان، اسی لیے تو لڑائی، اسی لیے تو جھگڑا ہوا تھا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی ریاست بنی، اور ریاست کی جرت دیکھو، اس چھوٹے سے کچے گھروں کا ایک گاؤں ہے، اور قاصد جا رہا ہے کیسر کے پاس، کسرا کے پاس، مصر کے شہنشاہ مقوقس کے پاس، حبشہ کے حکمران کے پاس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس زمانے میں گنتی کے 5-6 لوگ روئے زمین پر حکومت کر رہے تھے۔ تو اس چھوٹے سے گاؤں کا قاصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، دنیا کی طاقتوں کے پاس جا رہا ہے کہ میاں تمہارا زمانہ بیت گیا۔ ان کی طرف سپاہ دیکھو، وسائل دیکھو، لشکر دیکھو، اور اس طرف وسائل دیکھو، فوج دیکھو، لشکر دیکھو، لیکن وہ فرماتے ہیں وسائل کی بات نہیں ہے، بات اس خلوص کی ہے، بات اس انتخاب کی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، بات اس درد دل کی ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اور بات اس معیت کی ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہے۔ تمہارے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ رہو گے ورنہ
جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور پھر ثابت کر دیا انہوں نے تاریخی اعتبار سے کہ بڑے بڑے ظالموں کو پھر چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ آج ہمارے ذمے ہے کہ ہم صرف فخر نہ کریں، لینے کی باری تھی برکات کی، انوارات کی، مراقبات کی، تو ہم لیتے رہے، اب دینے کی باری ہے، جان کی، وسائل کی، اپنے آرام کی، اپنی سہولتوں کی، جو اپنے پاس وسائل ہیں ان کی اب دینے کی باری ہے۔ اب بدر کو چلیے، بھوک بھی ہوگی، لڑنا بھی پڑے گا، خون بھی بہے گا، جان بھی جائے گی، لیکن بات سادہ سی ہے، جو مان لے سلامت وہی رہے گا، نہیں تو خس و خاشاک کی طرح بہتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، ان غزوات عالیہ میں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا مفاد پرستوں کا، اور جب جہاد کو روانگی ہوتی تو انہیں باتیں یاد آ جاتی، انہیں مختلف حوالے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے یہ کام پڑ گیا، میری ماں بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن قرآن نے انہیں الگ سے بیان کر دیا اور فرمایا کہ ان میں ایمان والی کا بات نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اندر کفر ہی ہے، اور اس کافر سے بدتر ہیں جو بظاہر کافر ہے، انہیں منافق کہا گیا، اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نیچے گہرے گڑھے میں انہیں پھینکا جائے گا، اور ان کے بھاگ جانے سے انقلاب کا راستہ رک نہ گیا۔ یہ انقلاب بھی بحمد اللہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سرزمین اس کی بنیاد بنے گی اور یہاں اسلام نافذ ہوگا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْفَاسِقُونَ، کافروں کو، مشرکوں کو اور بدکاروں کو بے شک یہ بات ناگوار گزرے، لیکن یہ ہوگی انشاءاللہ۔ بھاگ جانے والوں کے لیے واپسی کا راستہ تو کھلا ہے، لیکن سعادت مندی ان کے لیے ہے جو آگے بڑھ کر جان دے دے۔ ہے قیمت کیا ہے میری جان کی، آپ کی جان کی، کتنے کی بک جائے گی، کون خریدے گا ہمیں؟ 4 دن مزدوری کر رہے ہیں، پرسوں جب بڑھاپا آ گیا، لاٹھی پکڑنا پڑی، تو گھر والے بھی کہیں گے کہ کھانس کھانس کر کمرے کو تھوکوں سے بھر رکھا ہے، یار چلے جاؤ مسجد میں یا ڈیوڑی پر جا کر بیٹھو، گھر میں بیٹھنے کوئی نہیں دیتا، قیمت تو اتنی ہی پڑتی ہے، ایسے بیچ لو، موقع ہے۔ اور یہ انتظار نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو انتظار کرو لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کام اللہ کا ہے۔ صبح بات ہو رہی تھی، مجھے کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ جی دعا کریں، میں نے کہا نہیں کرتا، حیران ہو گئے کیوں نہیں کرتا، میں نے کہا بھی دیکھو، جو لوگ برائی کرتے ہیں کوئی ان میں سے آج تک میرے پاس نہیں آیا کہ دعا کرو، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی یہ ناچ گانے والے، کوئی تھیٹر والے، کوئی کتنے بدکار، کوئی ٹھگ، کوئی بدماش، وہ آتا جی کام مشکل ہے دعا کرو، لوگ انہیں ملامت بھی کرتے ہیں، ان پر تنقید بھی بڑی ہوتی ہے، لوگ ان کے خلاف کیا کیا کچھ کہتے ہیں، کوئی نہ مہدی حسن دعا کراتا ہے، نہ نور جہان دعا کراتی ہے، نہ اور کوئی گانے بجانے والا، کوئی طبلے والا، کوئی چور، کوئی ٹھگ، کوئی بدماش، کوئی دعا کرانے نہیں، وہ کہتے ہیں کر لیں گے ہم، دنیا کو کہنے دو، یار تمہاری ہی مصیبت پڑ گئی ہے کہ نیکی بھی کرو اور ڈرتے بھی ہو، جی دعا کرو ہو جائے، یار دعا سے کرنی ہے تو نہیں کرو، اور خود کنونس ہو تو کر گزرو، تمہیں خود اعتماد ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے تو کر گزرو، کرنا ہی دعا ہے، دعا عمل کا نام ہے، دعا لفظوں میں نہیں ہوتی، دعا اس ارادے کو کہتے ہیں جو آپ کے دل کی گہرائی میں موجود ہے، اگر وہاں بات نہیں ہے تو میری زبان کیا کر لے گی؟ دعا وہ کنونشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، وہ آپ کی، وہ جس بات پہ آپ مطمئن ہیں، آپ کا یقین اور اعتماد کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ دعا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے
میں اپنے بندوں کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو انہیں میرے ساتھ ہے. جو جسے یہ گمان ہے کہ میری اللہ مدد نہیں کرے گا میں بھی نہیں کرتا ہوں, اسے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں تو میں کہاں سوٹا لیے پہ. اور جسے یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا. انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ میرے بارے جو گمان رکھتا ہے اسی طرح میں اس کے ساتھ. تو میری دعا کیا کرے گی؟ دعا تم کرو, کھڑے ہو جاؤ سرے میدان ڈٹ کر. آپ کے کنونشن میں ایک سوال ہو رہا تھا, یہ میٹنگ میں الاخوان کی, میں نے کہا تھا کہ مجھے سوال دے دیں, لیکن میں نے یہاں سے ایک گزرتے ہوئے سنا کہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سیاست میں آئیں گے, آپ کیا کریں گے, آپ ووٹ لیں گے, آپ نہیں ووٹ لیں گے. میرے بھائی ہم سیاست میں تو آ چکے, سیاست میں آنے کا اور کیا نام ہے. جب ہم بات ہی ایک نئے نظام کی کر رہے ہیں, ہم سارا نظام ہی تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک نیا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی؟ سیاست کہا جاتا ہے امور مملکت کو. ہم سارے کا سارا نظام ملک ہی بدل کر اس کی جگہ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں, تو اور سیاست کیا ہوگی؟ لیکن ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگنا چاہتے, ہم آپ کو ووٹ دینے سے روکنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ جو آپ دیتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دیں, مسلم لیگ کو دیں, یا کسی دینی سیاسی جماعت کو دیں, تو یہ جتنی جماعتیں میدان سیاست میں ہیں یہ اس کافرانہ نظام کے تابع ہو کر سیاست میں ہیں. اور جو کافرانہ نظام کو اصول کے طور پر اپنا لیتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے شرعاً کہ اس کے ہاتھ پر بیعت امارت کی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس قابل ہے؟ ووٹ دینا بیعت امارت ہے. ووٹ بیعت ہے جو کسی سے ہم کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کو اپنا امیر یا اپنا نمائندہ بناتے ہیں, یا آگے اپنا نمائندہ بنائے گا وہ ملک کا سربراہ بن جائے گا. ایسی بات ہے نا. تو جو بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کی جاتی تھی آج سلپ پر نشان لگا کر کی جاتی ہے, اس کا حاصل وہی ہے جو اس بیعت کا تھا جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کی جاتی تھی. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر بیعت ہی کرنا ہے تو اس طرف کریں جو کہتا ہے کہ یہ نظام ختم ہو اور اس کی جگہ نظام اسلام آئے. اگر ووٹ دینے والے میدان میں پولنگ سٹیشن پر 10 جائیں تو ووٹوں سے روکنے والے 10,000 مقابلے میں جلسہ کر کے اعلان کریں کہ یہ باطل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بغاوت نہیں ہے, یہ ملکی آئین کے مطابق ہے. پاکستان کے آئین میں موجود ہے the Quran و سنت will be the supreme law of the country. This is the first sentence of the constitution. پاکستان کے آئین کا پہلا جملہ یہ ہے کہ قرآن و سنت جو ہے یہ ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہوگا, سارے قانون اس کے تابع ہوں گے. تو اس کو کیوں الیکشن پہ اپلائی نہیں کیا جاتا؟ سیاسیات پہ اسے کیوں اپلائی نہیں کیا جاتا؟ قرآن و سنت کے مطابق انتخاب ہو, جو بھی حبشی غلام حکمران بن جائے ہم اس کے جوتوں کے بھی خادم ہیں. ہمارے لیے اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے کہ حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے, اس کی اطاعت کرو, بات ختم ہو گئی. ہم یہ نہیں کہتے ہمیں سلطان بنا دو, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اطاعت اس کی جائے جسے اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون حکمران بنا دے. اور مسلمانوں کو نکالو حجروں سے, مساجد سے, مدارس سے, گھروں کے کونوں سے. آج بھی آپ کے ملک میں 30% لوگ ووٹ دیتے, 70% نہیں دیتے. جو نہیں دیتے وہ سارے مسلمان ہیں. چور, اچکے, بدماش, بے دین کوئی ایسا نہیں ہے جو ووٹ نہ دیتا ہو. ووٹ نہ دینے والے سارے دیندار اور شریف لوگ ہیں, لیکن صرف ووٹ نہ دے کر ان بدماشوں کی حکومت ان پہ بن جاتی ہے. اس سسٹم کی مخالفت میدان میں آ کر کرو, باہر آ کر کہو کہ یہ ظالمانہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے, اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے. اس کو کوئی کہتا ہے مالا کنڈ میں کر دو, مالا کنڈ عرش کا ٹکڑا ہے اور ہم مسلمان نہیں ہے. کوئی کہتا ہے علاقہ غیر میں کر دو, علاقہ غیر کے لوگ زیادہ مسلمان ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. کیوں نہ سارے ملک میں کیوں نہ کرو, جبکہ ملک کی تقسیم کی بنیاد ہی اسلام ہے.
ملک کا نام ہی آپ نے پاکستان رکھا، تقسیم کی بنیادی آپ نے آئیڈیالوجی اور نظریے اور عقیدے کو بنایا، تو جو ریاست بنی ہی نظریے کی بنیاد پر ہے اس ساری میں اسلام نافذ کیوں نہ کیا جائے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ ناک پر اسلام نافذ کر دو، آنکھوں پر کفر رہنے دو؟ کیوں؟ پاؤں پر اسلام نافذ کر دو اور سر پر کفر رہنے دو؟ کیوں؟ کیوں نہ سارا وجود مسلمان ہو؟ یہ ہے وہ تھیوری جو الاخوان کے ذمہ لگی، اور آپ کو یہیں پہنچنا تھا۔ اگر کسی کو غلط فہمی تھی تو اسے اب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ وہی سلسلہ دہرایا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام سے، جو سلف صالحین سے، جو صحابہ سے، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ لوگوں کی تربیت کی گئی اور 30 برس تک کی گئی۔ اب اس 30 برس کی پونجی کو ہم میدان میں جھونکیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کی مرضی، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن ان ساروں کو نگل لینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ آسانی سے ہضم ہونے والے لوگ نہیں ہیں کہ کوئی انہیں ہڑپ کر جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے امریکہ کی طاقت بڑی ہے، ہمیں پتہ ہے روس موجود ہے، ہم جانتے ہیں دنیا میں یہودی موجود ہیں، کافر طاقتیں موجود، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک پر بدماشوں کا قبضہ ہے۔ یہی چیزیں تو مل کر ہمیں میدان میں لانے کا سبب بنی، ان سے ہم ڈریں کس لیے؟ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو میری اور آپ کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کیسر و کسریٰ نہ ہوتے تو محمد الرسول اللہ شمشیر بکف کیوں ہوتے؟ ابو جہل و ابی لہب نہ ہوتے تو رحمت اللہ عالمین ہاتھ میں تلوار کیوں لیتے؟ اگر یہ طاغوتی طاقتیں، اگر کفر کے یہ گڑھ نہ ہوتے تو میں اور آپ میدان میں کس لیے آتے؟ ان سے ڈرنے کے لیے نہیں، ہم انہیں فیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ ملک میں اور جو دینی جماعتیں، جو دینی سوچ رکھنے والے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے تو وہ ہمارے ساتھ آ ملے، ایک فیڈریشن بن جائے۔ ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم تمغہ لینا چاہتے ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی فرد بشر ہمارے ساتھ نہ ملے تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ یہ امید نہ رکھنا کہ ہمارا بوجھ فلاں جماعت بانٹ لے گی، یا فلاں ہمیں فنڈ دے دے گا، یا فلاں ہماری جگہ گولی کھائے گا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا، ہمیں کرنا ہے۔ اب کوئی اگر مذبذب ہے اپنے فیصلے میں، کبھی کہتا ہے کر لوں، کبھی کہتا ہے نہ کروں، کبھی کہتا ہے ساتھ دوں گا، کبھی نہیں، تو ہم ہر اس چیوٹی کو بھی خوش آمدید کہیں گے جو کفر کے پاؤں پر کاٹ کھانا چاہتی ہے۔ ہر اس آواز کو اپنے ساتھ ملانا سعادت سمجھیں گے جو کافرانہ نظام کے خلاف اٹھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا تو ہم انتظار نہیں کریں گے، جو ہم سے ہو سکے گا وہ انشاءاللہ ہوگا۔ اس میں جان جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ مال اس میں اللہ قبول کرے تو اس سے بڑا اس کا مصرف کیا ہے؟ اولاد قربان ہو تو اس سے بڑی باعث فخر بات کیا ہے؟ گھر چھوڑنا پڑے تو گھر ویسے ہمیں چھوڑ جانا ہے، ہمارا گھر تو ویسے نہیں ہے، ہم تو ویسے رات دن قبر صاف کرتے رہتے ہیں کہ وہاں جا کر لیٹیں گے، تو یہ اینٹ گارے کا گھر رہ گیا تو کیا فرق پڑا؟ یہ تو ہمیں ویسے چھوڑ کے جانا، ہمیں قبر میں تو نہیں لے جانا اسے۔ یہ گاڑیاں، یہ موٹریں، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ گھر، یہ قبر کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے یہ سارے وسائل اس کام کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی بھی شے ہے تو وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ اس راستے میں کام آئے، اور انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام کی بشارت پوری ہوگی اور یہیں سے ٹھنڈی ہوا حجاز کو جائے گی۔ یہ ضروری ہے کہ ہوا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کی گرمی درمیان میں لانی پڑے گی۔ فضائیں، ہوائیں معطر بھی ہوتی ہیں، ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن خون شہیدہ سے، محض حکایات سے اور قصے کہانی سے نہیں۔ اور شیطان
शैतान के चुंगल काटना पड़ते हैं, दम दरूद से उसके चुंगल निकलते नहीं हैं। लिहाजा किसी गलतफहमी में न रहिए कि कोई आपसे रियायत करेगा इस मामले में, या कोई आपकी खुशामद करेगा, या कोई आपको धोखे से ले जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इस निज़ाम के साथ हमारी टक्कर है और इंशाअल्लाह हम इसे मिलिया मेट करके छोड़ेंगे। यहाँ निज़ाम अल्लाह अल्लाह के रसूल का होगा, कुरान का होगा, इस्लाम का होगा। हमारा मुतालबा हुकूमत नहीं है, जिसे वो निज़ाम हुकूमत दे दे हम उसके खादिम हैं, और अगर वो निज़ाम हमें सल्तनत दे दे तो हमें उससे किसी ने मना भी नहीं किया। लेकिन हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद निफाज इस्लाम है। इस्लाम जिसे मुंतखब करे हम उसके खादिम हैं, और बातिल निज़ाम हमें आज भी नामंजूर है, कल भी नामंजूर है और हमेशा के लिए नामंजूर है। अब हमारा अगला कदम यह है कि हम इलेक्शन के आने से पहले इतना शोर कर दें। बेशक हुकूमत रेफरेंडम करा ले, हमें मंजूर है, मुल्क में ऐलान कर दे, रेफरेंडम करा ले, कौन इस्लाम चाहता है कौन कुफर चाहता है। देखें तो सही कि काफराना निज़ाम के हक में कितनी राय है और इस्लाम के निज़ाम के हक में कितनी राय है। हुकूमत रेफरेंडम करा ले, नहीं कराती तो हम इसे एक रेफरेंडम बना देंगे। इतना काम करो कि ये आज खुद एक रेफरेंडम बन जाए, हर गली हर सहन में हुकूमत को ये आवाज आए कि तुम्हारा निज़ाम नहीं चलेगा, इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। और ये मुल्क की आईन के मुताबिक है, ये बगावत नहीं है। निफाज़े इस्लाम के लिए बगावत भी करना पड़े तो सआदत है कि काफिराना निज़ाम से बगावत जिहाद है। लेकिन ये तो इस निज़ाम पर भी इन्होंने पहला जुमला अल्लाह के नाम का लिख रखा है, और ये इनके इस आईन जो हमारा मुल्क का है उसके मुताबिक है। लिहाजा मेरे भाई, न किसी गलतफहमी में रहिए, न इस पे रहिए कि हजरत दुआ करेंगे काम हो जाएगा, और न इस पे रहिए कि आपको कुछ करना नहीं, आपको करना है। हर बंदे को अपना हक अदा करना है, हर बंदे को ये बताना है कि कितने लोगों को उसने कन्विंस किया, कहां तक उसने ये बात पहुंचाई। हर बंदे को ताने सहने हैं, मजाक सहना है, पत्थर खाने हैं इस काम के लिए। और अगर हुकूमत उलझ पड़े तो और भी सआदत की बात है, क्योंकि हम तो उलझना नहीं चाहते, लेकिन जो उलझेगा उससे भागना भी नहीं चाहते। हम उलझना नहीं चाहते, हम तो कानून के दायरे के अंदर सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इस पर भी कोई उलझता है तो अब अपना शौक पूरा करके देख ले। अल्लाह करीम आपको हिम्मत दे। दुआएं कहने से नहीं होती, जो लोग किसी मिशन पे होते हैं वो उनकी दिली आरज़ू होती है, और यही सबसे आला दुआ है। आप अपने आप को कन्विंस करें, अपने आप को मुतमईन करें और अपने फैसले पे जम जाएं, ताकि कोई अबू जहल आपको उस फैसले से वापस न ला सके। यार, शहीद हो जाना सआदत की बात है, डरो मत। माल का जाना ये सआदत की बात है, नुकसान उठाना ये कुर्बानियाँ बड़े किस्मत वाले लोग देते हैं, और दूसरे दर्जे के लोग फल खाते हैं। फल खाने वालों का मर्तबा उनसे दूसरे दर्जे में होता है। जो लोग फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, फतह के बाद वाले उनको नहीं मिल सकते। जो बदर में मौजूद थे, उहद वाले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो उहद में थे, बाद वाले उनकी नज़ीर नहीं बन सकते हैं। तो सारे अजमत के आसमान के सितारे, लेकिन अपने अपने वक़्त पर अपनी अपनी साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो आगे निकल गया वो निकल गया, उसकी अपनी किस्मत, उसका अपना मकाम। और नेकी के कामों का उसूल जो कुरान ने बताया वो है फफिर्रू इलल्लाह। रेस है, रेस, घुड़दौड़ लगी हुई है। भागो अल्लाह की तरफ, भगाओ अपने मरकब को, लगाओ जोर, कौन कितना पहले पहुंचता है एक दूसरे को।
लो जी मौलाना बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. ما شاء الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक अपने फारसी शेर में फरमाया, तवाज़ो गर्दन फराज़ा निकोस्त गदागर तवाज़ो कुनद हुए हो। मफ़हूम ये है
کہ ذی وقار اور صاحب اثر لوگ اگر تواضع اختیار کریں تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن گداگر اگر تواضع کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اس کی عادت ہے، اس کا پیشہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے سرنگوں ہو کر بات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، خواہ وہ دل سے چاہے یا نہ چاہے۔ دارالعرفان کے سکارہ اکیڈمی کے شعبہ حفظ کا یہ کمال نہیں ہے کہ اس نے 2 بیچ حافظوں کے تیار کیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بے شمار مدارس، بے شمار مساجد، تقریباً ہر گاؤں، ہر شہر، ہر مدرسے میں حفظ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور بے شمار لوگ حافظ بنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی ایک اپنی روش ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے جو مساجد کے ائمہ نہیں، کسی گاؤں کے مولوی نہیں، بلکہ عملی زندگی میں آگے چل کر پارٹیسپیٹ کرنے والے بچے ہیں۔ پہلے بیچ میں کرنل تنویر الرحمان کا بچہ تھا، یہ تینوں بچے، ایک بچہ میجر مقبول احمد شاہ صاحب کا ہے، آرمی آفیسر ہیں بفضل اللہ، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، خاندانی رئیس ہیں۔ تو یہ بچہ اپنے اللہ نے اسے زندگی دی، صلاحیت دی، تو اپنے عہد کا ایک نامور بندہ ہوگا علاقے کا اور قرآن کا حافظ ہوگا۔ یہ دوسرا بچہ برمنگھم سے آیا ہے، برطانیہ سے، اس کا والد وہاں سیٹل ہے، اپنی اچھی تنخواہ لیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ یہ بچہ آگے پڑھے گا، زندگی کے میدان میں ترقی کرے گا، سول میں، فوج میں جس طرف گیا ٹاپ پر جائے گا، اور اس کے ساتھ قرآن کا حافظ ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، نماز 5 گانا پڑھنے والا ہوگا۔ یہ تیسرا بچہ جو ہے یہ بھی ایک ذمہ دار خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس کے والد سعودیہ رہتے ہیں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ تو سکارہ اکیڈمی کا قابل ذکر جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کو حفظ کی تعلیم دینا شروع کی جو عملی زندگی میں کسی قابل ہو، پیشہ ور نہیں، محض مسجد کے امام نہیں، بلکہ جو جرنیل بنے، جو کل کے گورنر ہوں، کل کے منسٹر ہوں، ایم پی ایم این ایز ہوں، کل کے ضلع کے سربراہ ہوں، ڈی سی کمشنر لگیں، ایس پی بنے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں دارالعرفان میں چندہ نہیں کیا جاتا، نہ کسی سے اپیل کی جاتی ہے، نہ مانگا جاتا ہے، نہ کوئی اس کی رسید بک۔ اللہ توفیق دیتا ہے، ساتھی از خود جو ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں، اس پر اس کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اس میں شعبہ حفظ ہم نے ایک ساتھی کے اصرار پر شروع کیا تھا، اور اس اللہ کے ایک بندے نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ شعبہ حفظ کے استاد کے اخراجات میں دوں گا سارے، لیکن جب ہم نے شروع کیا تو اس نے معذرت کر لی۔ ہم اسے چلاتے رہے اللہ کے بھروسے پر۔ اب 2 بیچ اس سے نکل چکے ہیں۔ قاری عبدالخالق صاحب گلگت سے شفٹ ہو کر آئے اور بڑی محنت سے، بڑے خلوص کے ساتھ اور مشکل حالات میں، مشکل اس لیے کہ ہم ابھی تک دارالحفاظ بنا نہیں سکے۔ یہ بچے جو حفظ کرتے ہیں یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، اپنی فیس دیتے ہیں، اپنی میسنگ کا خرچ دیتے ہیں، لیکن استاد بہرحال دارالعرفان کی سکارہ اکیڈمی کی ذمہ داری ہے۔ جس نے انسسٹ کیا تھا اس ساتھی نے معذرت کر لی۔ اب دارالعرفان کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ بہت سے ساتھیوں نے منتھلی اس کی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، ان میں سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے باقاعدگی سے صرف ایک بندہ 100 روپے ماہوار دے رہا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید کوئی 2-4 اور بھی ہوں، لیکن وہ بھول بھال گئے۔ اس سال کی آڈٹ رپورٹ آج میں نے دیکھی، دارالعرفان کو جو ڈونیشنز آتی ہیں ان میں اس سال 97,000 کچھ 100 کم آئیں پچھلے سال کی نسبت۔
اخراجات بڑھ گئے، اساتذہ کی تعداد بڑھ گئی، کام بڑھ گیا، اور ڈونیشنز جو تھیں وہ 1,00,000 روپے، اب 12 مہینوں میں 1,00,000 پہلے سے بھی کم آئے گا، تو کون کہاں تک اسے پورا کر سکے؟ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ قاری صاحب نے بھی 3-4 سال لگائے نامساعد حالات میں، ان کے پاس دارالحفاظ نہیں ہے، حافظوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے مطالعہ کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں ہوتے ہیں اکیڈمی والے انہیں بھگاتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں تو مسجد کے مہمان کہتے ہیں یہ شور کرتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں شور کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے بھی قاری صاحب نے معذرت کی تھی، میں نے انہیں روک لیا تھا، اس دفعہ پھر وہ بھی معذرت کر رہے ہیں۔ اب قاری صاحب بھی چلے جائیں، آپ احباب اس میں دلچسپی بھی نہ لیں، تو بہت دکھ تو ہوگا، لیکن ہمیں یہ شعبہ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مشکل ہے۔ چندے مانگنا یا اس کے لیے شور کرنا یا اشتہار دینا، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ جو کام ہو سکے گا وہ کریں گے، جو نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ تو شاید دارالعرفان سکارہ اکیڈمی کی حفاظ کی یہ آخری کلاس ہے، کل سے ہم اس شعبے کو بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں ساتھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، اور کوئی بھی اکیلا بندہ از خود آسمان سے نوٹوں کی بوریاں نہیں گرتی کسی کے لیے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں مشکلات سکارہ نظام تعلیم میں بھی، اور مشکلات اس لیے ہیں کہ ساتھی باوجود اس کے کہ سارے کالجوں سے، پاکستان کے سارے سکولوں سے سکارہ سسٹم آف ایجوکیشن بہترین ریزلٹس دیتا ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے گزشتہ 7 سال سے، لیکن شاید لوگوں کو، بچوں کو سانپ اور انگریز بنانے کا شوق زیادہ ہے، اور موجودہ جدید تعلیم کے ساتھ بھی انہیں دیندار بنانا گوارا نہیں۔ میں نہایت معذرت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو دیندار طبقہ ہے، یہ ان میں 99% وہ لوگ ہیں جو مجبوراً دین اپنایا ہوا ہے جنہوں نے، اور جن کے دل میں حسرت ہے کہ میرے منہ پر داڑھی نہ ہوتی، میری گردن میں بھی ٹائی ہوتی، میں نے یہ مولویوں والا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا، میں بھی پینٹ بشرٹ میں صاف لگتا۔ اور اس حسرت کو وہ اس طرح، یہ ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے، بڑے بڑے عظیم علماء کا یہ حال ہے۔ میں نے بڑے نامور علماء کی لڑکیوں کو ایک نکر اور ایک بنیان میں کاریں ڈرائیو کرتے دیکھا، اس طرف اپنی حسرت پوری کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جدید عہد کا سب سے بڑا انقلاب نئی نسل میں روئے زمین پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے برپا ہوا۔ ایک شخص کی اتنی مسائی ہیں، لیکن زندگی کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو مولانا مرحوم کو بھی حسرت تھی کہ میں کیوں کارنر ہو گیا اور مجھے کیوں مولوی بننا پڑا۔ انہوں نے اپنی ساری اولاد امریکہ میں سیٹل کی، بیٹیاں امریکہ میں، بیٹے امریکہ میں، سب کو امریکہ میں سیٹل کیا، حتیٰ کہ خود فوت بھی امریکہ میں جا کر ہوئے، مکے جا کر کوئی نہیں مرا۔ حسرت ہے مولوی کے دل میں بھی۔ میرے بزرگ بھی ہیں، محترم بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قاضی حسین احمد صاحب امریکہ کو گالیاں دیتے تھکتے بھی نہیں، لیکن اولاد امریکہ پڑھ رہی ہے۔ کیا کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی مدینہ منورہ میں نہیں پڑھ سکتے؟ کنگ خالد یونیورسٹی ریاض میں نہیں پڑھ سکتے؟ امریکہ سے زیادہ سہولتیں ہیں وہاں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی وہاں موجود ہے، اور امریکہ سے زیادہ تعلیم کے مواقع موجود ہیں، لیکن سانپ بننے کی حسرت مولوی کے دل میں بھی موجود ہے۔ یہ آپ کے وزیر اعظم جو آئے تھے معین قریشی، اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا قصور کا، اس کے دوسرے بھائی نے اپنے بیٹے کو پڑھا کر وکیل بنا لیا، وہ محمود علی قصوری جو تھے۔
یہ اس کے چچا زاد ہیں. مولانا کو حسرت تھی، مولوی کے پاس وسائل نہیں تھے، پڑھا نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے بیٹا قادیانیوں کے سپرد کر دیا، ربوے والوں کے. ربوے میں پڑھا معین قریشی، قادیانیوں نے پڑھا کر اسے قادیانی بنایا. آگے اس کی شادی امریکہ میں ایک یہودی عورت سے کی اور اسے ورلڈ بینک میں بھیج دیا. مولانا مرحوم کی حسرت پوری ہوگی، ان کا بیٹا اب اس کیٹیگری کا صاحب ہے کہ بنا بنایا آ کر ملک کا وزیر اعظم بن گیا. یہی ایٹیچیوڈ اور یہی سلوک سکارا ایجوکیشن سسٹم سے بھی آپ لوگوں کا ہے. ہمارے پاس باہر سے لوگوں کے بچے پڑھنے آ جاتے ہیں، جماعت کے ساتھی حتی الامکان اوائڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی میٹر تک پڑھا بھی لے تو پھر گارڈن کالج، اسلام آباد کالج، سکارا کالج کی طرف نہیں جاتے کہ وہاں پھر انہیں نمازیں پڑھنا پڑیں گی، وہاں پھر ان کا وہی حلیہ ہوگا. تو ان سب مشکلات کے باوجود اب آپ اندازہ کیجئے کہ سکارا کالج کی اس ایک سال کی کمی جو ہے وہ 3 لاکھ. کون وہ 3 لاکھ کی کمی گھر سے پوری کر سکتا ہے؟ کب تک ہم بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سال کا جو بجٹ ہے سکارا کالج لاہور کا، اس میں 3 لاکھ میں نے اپنے ذاتی جیب سے دیے کہ یہ سسٹم ڈراپ نہ ہو، چلتا رہے. تو ایک آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ کتنا کچھ بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ تو ان حالات میں قاری صاحب بھی نہ رہیں، دارالعرفان کی انکم بھی سالانہ 1 لاکھ کم ہو جائے، تو بڑے دکھ کے ساتھ جو شاخ ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہے وہ حفظ قرآن کی ہے. مجبوری ہے ہماری. تو اس لحاظ سے یہ بچے خوش نصیب تھے. شاید اللہ قبول فرمائے، انہیں ہی ہماری زاد آخرت کا سبب بنا دے اور نجات کی صورت پیدا کر دے. اب وہ کچھ ریفریشر کورسز والے ساتھی ہیں، وہ اپنی سندات لے لیں، فائل لے لیں. اب انشاءاللہ تعالی جن دوستوں نے 8 روزہ کورس اور 6 ہفتہ کورس کامیابی سے مکمل کیا ہے، ان کی اسناد کی تقسیم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو 6 ہفتہ کورس والے دوست ہیں وہ اپنی سندیں لیں گے. سب سے پہلے اول پوزیشن پر آنے والے صوبیدار حیدر زمان صاحب. ماشاءاللہ. محمد ابراہیم سرگودا. علادتہ تمیمی ابو ظہبی. ماشاءاللہ. عارف علی شیخو پورہ. محمد شفیق ظفر. محمد رفیع ابتباد. ملک شیر خان چکوال. محمد خان سرگودا. محمد اصغر منڈی بہاوتی. احمد خان. ماشاءاللہ. محمد نذیر. محمد لطیف. عبد الرحمن. محمد حسین چکوال. عبد الحمید سیالکوٹ. مسعود صدیقی پشاور. ماشاءاللہ. مہر گل محمد سرگودا. ماشاءاللہ. غلام حیدر. منظور الہی آوان. محمد بن عالم فیصل آباد. ماشاءاللہ. واجد علی گجرانوالا. احمد نواز. آپ ابھی ٹھہرے. محمد انور
سیالکوٹ. عبد الستار پی آئی خان. طارق محمود سیالکوٹ. سعید احمد ملتان. محمد دین توبہ ٹیک سے. اب انشاءاللہ 8 روزہ کورس کی سندیں تقسیم ہوں گی. اس میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم کفالت کریں گے. نہیں صحیح مطلب پوچھتا ہوں عبد الرحیم چکوال. محمد سلیم قادری چکوال. افتخار احمد پشاور. جلدی آؤ. عبد العلیم توبہ ٹیک سے. منیب گل اسلام آباد. محمد زبیر نوشیرہ. محمد امین کودرا. نصیر احمد گجرانوالہ. سرور حبیب چارسدہ. ثناء اللہ خان شیخو پورہ. محمد نواز راجن پور. محمد فاروق فیصل آباد. عبد الکریم راولپنڈی. جلدی آؤ. محمد اسلم سرگودا. حافظ بشیر احمد سرگودا. جمشید ثوابی. مساعد عالم اکاڑا. محمد حسین بہاول نگر. فتح محمد خوشاب. ماشاء اللہ. احسان احمد راجن پور. فضل الرحمان اسلام آباد. محمد حنیف خانیوال. ماشاء اللہ. محمد اسماعیل سیالکوٹ. ماشاء اللہ. چودھری علی احمد لاہور. ماشاء اللہ. محمد صدیق فیصل آباد. ولی الرحمان مانسیرہ. محمد امین سیالکوٹ. ولایت حسین گجرات. محمد اقبال رشید توبہ ٹیک سے. خرم اقبال پشاور. ضیاء حسین راولپنڈی. ماشاء اللہ. سید محمد صادق کوئٹہ. ماشاء اللہ. محمد حیات سرگودا. محمد طفیل سرگودا. محمد اختر ندیم لاہور. ماشاء اللہ. میری اس ساری شکایت کے جواب میں محترم چودھری فقیر اللہ صاحب نے گوجرانوالہ سے یہ تجویز رکھی ہے کہ شعبہ حفظ کو بند نہ کیا جائے.
ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے سارے اخراجات کی کفالت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک بندے پر بوجھ ڈالنا کوئی مزیدار بات نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احباب کی رائے کیا ہے؟ اگر اسے چلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی الگ عمارت بنانی ہوگی، دارالحفاظ الگ ہوگا، اس کے استاد کی قیامگاہ الگ ہوگی، ان بچوں کا ریزیڈنس الگ ہوگا، ان کے پڑھنے کے کمرے الگ ہوں گے۔ تو یہ 5-7 لاکھ کا منصوبہ اس کے ریزیڈنس کا بنتا ہے، اس کے ساتھ اس کے منتھلی اخراجات بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ اگر ہم سب کوشش کریں تو شاید کل بہت سے ہمارے ڈپٹی کمشنر، بہت سے ہمارے سول سروسز کے لوگ، بہت سے ہمارے فوج کے جرنیل قرآن کریم کے حافظ ہمیں مل سکیں۔ اور قرآن کریم حفظ محض ایک رواج نہیں ہے، رواج ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو پیشہ بنا لیتے ہیں۔ جو دین کو پیشہ نہیں بناتے ان کے لیے حفظ قرآن ایک انقلاب ہے۔ یہ مزاج ہی کو نہیں بدلتا، یہ آئندہ نسلوں کو بدل دیتا ہے، خاندانی روایات کو بدل دیتا ہے۔ اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم صرف ان غریب بچوں کو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں بہترین دوست تھے سید احمد شاہ بخاری، اپنے عہد کے نامور عالم، اور میں نے اس پائے کا کوئی دوسرا ادیب آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کو ان کی کوئی تحریر پڑھنے کا اتفاق اگر ہو تو وہ جو کتابیں مناظرانہ رنگ میں اور مختلف مذاہب باطلہ اور فرق باطلہ کے رد میں لکھتے تھے، ان میں بھی ادبیت ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی کبھی میں نے مناظرے میں ادب کو سموتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور مقابل کا جواب دیا جاتا ہے، اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور اس میں ادبیت وغیرہ نہیں ہوتی، وہ ایک زور سارا اس پہ دلائل پہ رکھا جاتا ہے، اس کا کوئی نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں ادب ہے یا نہیں۔ لیکن ان کی جو تحریریں مناظرانہ رنگ میں بھی ہیں، وہ اردو ادب کے بھی بہترین جواہر پائے، اور ان میں جگہ جگہ انہوں نے اس خوبصورتی سے شعر سمو دیے ہیں کہ ایسے پتہ لگتا ہے کوئی ادبی رسالہ ہے اور کوئی ادب عالیہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ان پر اللہ کا یہ احسان تھا کہ وہ حافظ حدیث تھے۔ حافظ قرآن تو بحمداللہ مل جاتے ہیں، لیکن حدیث کے حفاظ کی تعداد ہمیشہ بہت کم رہی ہے، اور وہ بہت بڑے جید عالم بھی تھے اور حدیث کے حافظ تھے۔ تو ایک دفعہ تشریف لے گئے چناب کے کنارے، کسی چک میں جلسہ تھا، وہاں کے جو ذمہ دار، وہاں کے نمبردار وغیرہ تھے، انہوں نے کہا جی شاہ جی آپ ہر سال یہاں آیا کریں، آپ کی ایک تقریر سے بہت سی مثبت تبدیلی ہوئی ہے، تو آپ ہر سال آیا کریں۔ شاہ جی فرمانے لگے بھئی شاہ جی سال میں آ کر کیا کر لے گا، اگر تمہیں اپنی نسل میں، اپنے بچوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کوئی مثبت تبدیلی چاہیے، لوگوں کی سوچ آپ بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ 4-5 بچے اس گاؤں کے عالم بنائیے، وہ یہیں رہیں گے رات دن، وہ لوگوں کو مسائل بتائیں گے، وہ بیان کریں گے، معاملات ہوں گے، پھر ایک مسلسل عمل ہوگا۔ تب سال میں 364 دن تو آوارہ گردی کریں لوگ، اور ایک دن کے 2 گھنٹے انہیں دین کی تبلیغ مل جائے، اس سے کیا تبدیلی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ 4 بچوں کے داخلے کا شاہ جی نے وعدہ کر لیا، اور انہیں کہا کہ جی بھیج دیں۔ شاہ جی واپس آ گئے۔ چوکیرا سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں مدرسہ ہوتا تھا، ایک ذمہ دار تھے چوکیرے کے، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے۔
وہ اکیلا بندہ اس سارے مدرسے کی کفالت کرتا تھا، اور شاہ جی وہاں صدر مدرس مدرسے کے ہولی سولی تھے۔ بڑی خوبصورت لائبریری تھی، بہت سی نایاب کتب تھیں وہاں۔ اب اللہ جانے اس کا کیا حال ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی کئی دفعہ بعض مسائل کی تحقیق کے لیے وہاں جا کر قیام فرمایا کرتے تھے، اس لائبریری سے استفادہ فرماتے تھے، حالانکہ آپ کی اپنی لائبریری بہت بڑی تھی۔ تو کچھ دن گزرے، شاہ جی کے پاس 4 بندے آ گئے اور انہوں نے چٹھی لی ہوئی اسی ملک صاحب کی، تو پہنچ گئے۔ آپ نے انٹرویو کیا، ہاں بھائی کیا نام ہے؟ فلاں نام۔ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کے۔ قوم کیا ہے؟ جی جلایا ہوں۔ 4 غریبوں کے اور چک کے کمیوں کے بچے تھے۔ شاہ جی نے کہا میں تو داخلہ نہیں دوں گا، ہمارے پاس تو سیٹیں نہیں ہیں۔ وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا ہمیں، انہوں نے بھیجا، یہ چٹھی بھی دی اور ہمیں صرف یہ کرایہ دیا کہ ہم یہاں تک پہنچ، ہمارے پاس تو واپسی کا کرایہ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بوجھ ہم برداشت کر لیں گے کہ تم لوگوں کو واپسی کا کرایہ دے دیں، لیکن تمہیں داخلہ نہیں دیں گے۔ بچے واپس چلے گئے، وہ لوگ بڑے ناراض ہوئے، بڑا انہوں نے لمبا چوڑا خط لکھا کہ جی آپ بہت بزرگ آدمی ہیں، نیک ہیں، سید ہیں، حافظ حدیث ہیں، عالم ہیں، تو آپ نے وعدہ کیا اور بچے بھیجے، آپ نے واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہارے بچے مانگے تھے، گاؤں کے جلاؤں کے نہیں۔ اگر تمہارے اپنے بچے دین نہیں پڑھ سکتے تو یہ تو غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، یہ تو پڑھ کر کسی مسجد میں جو آپ کہیں گے کہہ دو یہ جائز ہے، یہ کہیں گے جائز ہے، آپ کہیں گے یہ حرام ہے، یہ کہیں گے حرام ہے، تو ان پر ہم وقت کیوں ضائع کریں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے بچے بھیجو، تم اپنے ساتھ کے ذمہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے لیول کے لوگوں کے بچے بھیجتے جو جا کر کاشتکاری کرتے، تجارت کرتے، کاروبار کرتے، دکانداری کرتے، حکومت گورنمنٹ کی سروس کرتے، اور وہ عالم بھی ہوتے، وہ حافظ بھی ہوتے، تو مزہ آتا۔ تو یہ غریب تو ہم داخلہ نہیں دیں گے، کسی اور خیراتی مدرسے میں پڑھ لیں گے، ان کی مجبوری ہے کہ یہ 4 آیات یاد کریں اور کہیں جا کر مسجد کے امام بن جائے تو بچے پالے، یہ تو دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو سکارا نے بھی جو حفظ کا شعبہ شروع کیا تھا وہ اس معیار کا تھا اور بہت کم یاب۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے احسان سے یہ بھی ایک ساتھی فیصل آباد سے لکھتے ہیں کہ میں 1000 روپیہ ماہانہ ادا کیا کروں گا۔ میں کسی بھی ساتھی کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا، مختلف حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنا جس سے ہو سکے وہ شعبہ حفظ کی اس پہ لکھ کر مد تو یہاں دارالعرفان بھیج دیا کریں، اسے اسی شعبے میں تاکہ خرچ کیا جائے، اس کی تعمیر پر، اس کی ترویج پر ایک الگ۔ اب تک سکارا اکیڈمی اس کے اخراجات برداشت کرتی رہی ہے، لیکن اکیڈمی کے اپنی ضروریات ہیں، اکیڈمی کے اساتذہ کو اعلیٰ سکیل دیے جاتے ہیں، بچوں کی ڈائننگ کا سسٹم اعلیٰ رکھا جاتا ہے، تو اکیڈمی کا اپنا سسٹم ایسا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی نہ کسی مہینے سبسڈائز کرنا، اب پچھلے سے پچھلے مہینے 10,000 کا گیپ تھا اکیڈمی کی آمدن اور خرچ میں، تو سبسڈائز کرنا پڑتا ہے۔ اکیڈمی زائد بوجھ اٹھانے کی طاقت ابھی نہیں رکھتی، تو انشاءاللہ یہ شعبہ جاری رہے گا۔ اگر قاری صاحب ہمت کریں تو اللہ انہیں توفیق دے، تو ان کے تعاون سے بہت اچھا چل رہا ہے۔ مجبور تو نہیں کرتا میں انہیں، لیکن ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ وہ اگر رہ جائیں تو بہت خوبصورت کام چل رہا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ دارالحفاظ انہی کی نگرانی میں تعمیر کرایا جائے، وہ اپنی پسند سے ایک اس کی اچھی سی بلڈنگ بنوائے، اور انشاءاللہ اس کے جو فنڈز آئیں گے وہ اب اسی طرف ڈائیورٹ کیے جائیں گے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ اگلے سال جب ہم اجتماع میں جمع ہوں گے تو دارالحفاظ الگ ایک خوبصورت عمارت میں اپنا کام کر رہا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو توفیق دے، آپ کے جی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تعمیر کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ الگ خرچہ کم از کم 7 لاکھ روپے ہے، تو اس کے لیے جو ساتھی ابھی یہاں اعلان کرتے ہیں کہ یا آج نقد دے دیں گے
یا کل تک آپ کو پہنچا دیں جن کے پاس آج اتنی رقم نہ ہو وہ دینا چاہیں تو اس کے لیے ابھی سے پروگرام بنا لیا جائے تاکہ یہ تعمیر کا کام جو ہے یہ الگ ہو جائے اور باقی صاحب جو فرما رہے ہیں تو آگے وہ برداشت کریں گے جزاک اللہ. اس طرح تو اس کے لیے میں 50,000 روپے کا اعلان نوٹ کر لو جی. حاجی الطاف احمد صاحب 50,000. اور کوئی ساتھی اگر اعلان کرنا چاہے تو اس اعلان کر سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ رقم ہو. کرنل محبوب صاحب 50,000. جی جہانگیر کنے جی 50,000. جی بریگیڈ صاحب 50,000. مارگل محمد 5,000. جزاک اللہ. بالکل صحیح. انہوں نے نقد دے دیا, نام کی کیا ضرورت ہے, نام جس کے لیے دیا ہے وہ جانتا ہے. تمیمی صاحب 10,000. جی کتنے ہو گئے؟ 1 2 میجر شمس 5,000. جو نقد دے رہے ہیں ان کے نام جس کے لیے دے رہے ہیں وہ جانتا ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں. نام ہم صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ان سے وصول کرنے. 10,000. نام کیا؟ حفیظ الرحمان توبہ ٹیکس. حفیظ الرحمان 10,000. 10,000. 5,000. محمد مقصود 5,000. غلام سرور توبہ 2,000. جزاک اللہ. ناگیر حسن کتوں؟ فیصل آباد. مشتاق حسین ٹیکسلا کنا جی 5,000. علی محمد صاحب لاہور. علی محمد لاہور 5,000. جی محبت الہی راولپنڈی 5,000. محبت الہی راولپنڈی پنڈی 5,000. عابد حسین گوجران والا 20,000. جی محمد ہمایوں 5,000.
ماسٹر نام سننا یار؟ پیر محمد بیگوال 5000. محمد عباس گوجرانوالا 20,000. 25,000. یہ پیر محمد صاحب نے کتنے لکھوائے ہیں آج؟ 5,000. وحید احمد گوجرانوالا 5,000. احمد علی فیصل آباد کراچی 10,000. نام سننا بھائی؟ ناظم کوئٹہ 10,000. بھئی یہ خواتین کے شعبے میں بھی ڈونیشنز لو بھئی، صرف مردوں پہ تو نہیں جرمانہ پڑتا. محمد صدیق تربیلا 1,000. یا جزاک اللہ. ایک لاکھ 2 لاکھ 50 60 65 70 80 3 لاکھ. محمد اشرف محمد اشرف فیصل آباد 2,000. کدیں احمد نواز بھی ایسی گوجرا وہ کدیں گیا؟ نام سننا بھائی؟ عبد الوحید پشاور کتنے پہ؟ 2,000. گوجرے والے کہاں گئے احمد نواز؟ محمد فاروق فیصل آباد 1,000. محمد ابراہیم سرگودا 1,000. محمد ابراہیم سرگودا. بولو جی نذیر احمد پورے والا 1,000. کہاں سے آواز آئی؟ عادیت سے. محمد ایوب وعدہ کر وعدہ منڈی 25,000. ان کی بات محمد اقبال 25,000. محمد اقبال 25,000. اقبال صاحب کہاں سے؟ کوٹلی آزاد. کوٹلی. جزاک اللہ. عبد الحق نوشہرہ 1,000. محمد زبیر 2,000. تمہارے سینگ پھنس گئے ہیں در گئی.
محمد نذیر لاہور 2000 امجد صاحب کتنے جی؟ 1 لاکھ. امجد صاحب 1 لاکھ جزاک اللہ. قریب 35 محمد یوسف تلاگن 5. فیصل آباد کتنے جی؟ 2000 محمد یوسف تلاگن یوسف 5,000. تلا گنگ 5,000. 5000. ہاں جی کہاں سے؟ حمید اللہ صاحب لاہور 1,000. اور بھی کوئی بولے یا ہاں جی غلام مصطفیٰ مرید کے عبد الرحمان لاہور 1000. 1,000. عبد الرحمان مرید کے 1000. کیا نام؟ یاسر سعید راولپنڈی 3,000. آپ کی؟ عبد الرؤف فیصل آباد 5,000. جب تک نہ ادھر کھڑے رہ کریں. عبد الرؤف فیصل آباد 5000. ہم 1000. آپ کا نام کہاں سے؟ طارق محمود سیال 2000. بولے ہیں محمود اختر گجرات محمود گوجرانوالا 10,000. محمد شفیع عاصم محمد عارف خالیہ محمد عارف خالیہ 5,000. 5000. محمد شفیع عاصم 500. شفیع اعظم 5,000. 5000. شاہ جی 100 سے نہ ہو بندے نے دینے. محمد الیاس راول الیاس پنڈی 3000. محمد الیاس راول. ہاں جی گوجرا شریف ارشد محمد ارشد گوجرا 15,000. گوجرانوالا کتنا؟ اصغر علی گوجرانوالا محمد ارشد گوجرا اصغر علی گجرانوالا کتنے پیسے؟ 1000. محمد ارشد محمد ارشد 15,000. گوجرا محمد مسکین 2,000. او بھائی احمد نواز کے دے گئی. گوجرا احمد نواز کہاں گیا؟ آپ کچھ بولیں. وہ تو آپ نے بول جی. سلمان سعید راولپنڈی 5,000. محمد تصدق واقع ریٹ. کتنے؟ محمد تصدق واقع کتنے؟ 1,000. کیا نام؟ شاہد حسین کہاں کے؟ فیصل آباد 10,000. محمد نواز سیال کوٹ 2,000. بشیر خان صاحب راولپنڈی. بشیر احمد خان پنڈی 10,000.
احمد شاہ جہاں محمد یونس سیالکوٹ. ہاں جی برکان کا کون سا مرد ہے؟ 2000. عنایت محمد سید محمد کہاں کے پاک پٹن 1000 3000. محمد امین گجرا والا 1000. نام دسیو. بیگم عباس. گجرا. اور بھی کوئی بیگمہ دے وارث بنو. چلو یہ اللہ قبول فرمائے. یہ تین تراسی 88 93 98 اور 51 11 21 22 23 شمس کے 5000 آگے. اچھا پیمنٹ میجر شمس. وعلیکم السلام. شمس رسول ہو گئے. میں نے سرسری جب ایک توڑ کو کنن پاسے اور 10 لاکھ رکھ لیں بھاگ گئے.
25 27 28 29 30 31 32 34 36 5 10 13 23 24 36 40 45 46 57 58 68 70 72 75 8 5 13 14 1 5 1 6 3 2 5 جی یہ 5.5 لاکھ ہو گئے بھائی. کرنل ابراہیم یہ تقریباً 5,64,000 اس کا جنرلی میں نے کیا ٹوٹل بنتا ہے. اس میں سے 5 میجر شمس نے دے دیے. شمس نے 10 سن 5 رسول کو جو مل گئی اس پہ میں نے کر دی. تو اس کی آپ الگ فہرست صحیح بنا لیں نا. تو جو آتا جو ٹک کرتے ہیں یہ 5,64,000 تو یہ اس میں سے وہ 5 آ گئے. 5.5 آپ کا یہ باقی ہے. کچھ یہ نہ کریں کچھ اللہ کرے گا ساتھ آتے رہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ ہمیں وہ دارالفاظ کی ریکوائرمنٹ آپ صاحب سے لے لیں اور اس کا نقشہ بنوا کر بھیج دیں. تو ہم یہ بیک جو ہے ہماری مسجد کی اسے ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں دارالفاظ کے لیے. ہاں جی وہ ہم ضرورت دیکھیں گے نا. وہ ہمیں ان کی ریکوائرمنٹ کا جو نقشہ بنا کر دے گا نا اس کے مطابق ہم دیوار آگے پیچھے کر لیں. یہ جو پیچھے محراب کے پیچھے محراب تک اور یہ جو جگہ بچتی ہے نا اسے ہم بڑھا کر تو اس میں ایڈ کر لیں گے نا. تاکہ یہ شعبہ الگ ہو جائے نا. بچے رہیں بھی الگ پڑھیں بھی الگ ٹھہریں بھی وہیں. اس میں ایک کمرہ اٹیچ باتھ والا استاد کے لیے, ایک اس میں ہال پڑھنے کا 25 30 40 بچے جس میں بیٹھ کر پڑھ سکیں, اور اس کے ساتھ ان بچوں کی رہائش کے 2 کمرے. تو فی الحال اتنے میں اتنا ہی بن سکے گا. استاد کے ایک اٹیچ باتھ کا کمرہ بن جائے, بچوں کے 2 کمرے بن جائیں, اس میں 15 بچے رہ سکیں, اور ایک ہال ساتھ بن جائے جس میں جس میں 4 پائیاں ہوں گی نا. ان کی رہنے والے کمروں میں 4 پائیاں ہوں گی, اور اس میں ہال میں میٹس ہوں گے, کارپیٹنگ کر دیں گے جس میں بیٹھ کر پڑھیں گے. وہ نماز تو یہاں ہوگی سب کی, لیکن اس میں وہ اپنا وقار مصطفیٰ 5000 اس میں نوٹ کر لیجیے, لکھ لیجیے. یہ آسمان سے برس رہے ہیں, برساؤ بھائی. اور 24,500 پلس. چلو 966 وہ بھی آ جانے جنہیں باہر کی تین وہ بھی آ جانے. 12:30 ہو رہے ہیں بھائی, اذان کا ہو. آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے ابھی؟ کھا لیا, بہت اچھا ہو گیا. کسی نے وضو وغیرہ بنانا ہو تو 15 منٹ ہیں. 12:30 ہو گئے, 12:45 بیان شروع ہوگا. جن